آج ہمارا سوالات کا سلسلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرأت کرتے ہوئے پہلی رکعت میں جو سورہ تلاوت کی، اس کے بعد چھوٹی سورت چھوڑ کر بڑی سورت تلاوت کرنا کیسا؟ اصل میں سوال یہ ہے کہ آخری جو چھوٹی سورتیں ہیں ان میں اس طرح نماز کے اندر ان کی تلاوت کرنا کہ ایک چھوٹی سورت جب پڑھ لی تو دوسری رکعت میں اس چھوٹی سورت کے بعد والی ایک سورت چھوڑ کر اگلی سورت پڑھنا، یعنی دو چھوٹی سورتوں کو اس طرح پڑھنا کہ درمیان سے ایک چھوٹی سورت چھوڑ دی۔ پہلی رکعت میں ایک سورت پڑھی، دوسری میں پھر ایک سورت اس کے بعد والی چھوڑ کر اگلی پڑھی۔ مثال کے طور پر جس طرح پہلی رکعت کے اندر اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ تلاوت کر لی، اب دوسری رکعت کے اندر تبت یدا کو چھوڑ کے قل هو اللہ احد یہ تلاوت کرنا۔ ایسے ہی سوال ہے جی؟ ہاں جی، تو آخری جو چھوٹی صورتیں ہیں تو ان کے بارے میں یہی ہے کہ جب نماز کے اندر ان کو تلاوت کرے تو پہلی رکعت کے اندر جو سورت تلاوت کی ہے اگلی رکعت کے اندر اس سورت سے اگلی سورت تلاوت کر لے، یا کم از کم دو سورتوں کا گیپ ڈال کے اگلی سورت تلاوت کرے۔ مثال کے طور پر اذا جاء نصر اللہ پڑھی تھی پہلی رکعت میں، تو دوسری رکعت میں تبت یدا ابی لہب پڑھے جو کہ اذا جاء نصر اللہ کے فوراً بعد والی صورت ہے، یا پھر اگر گیپ ڈالنا ہے تو کم از کم دو سورتوں کا گیپ ڈالے، ایک ہو گئی تبت یدا، دوسری قل هو اللہ احد، اب دو کو چھوڑ کے اب تیسری تلاوت کرے یعنی قل اعوذ برب الفلق، یا پھر آگے قل اعوذ برب الناس، تو دو کم از کم سورتوں کا گیپ رکھے۔ زمین کو گہنے پر دینا کیسا؟ یعنی قرض لیا، کسی سے قرض لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں آپ کو جب قرض واپس کروں گا تو یہ میری زمین ہے، یہ رہن پہ رکھ لیں، گروی رکھ لیں، تو یعنی کہ آپ کو تسلی رہے گی کہ میں آپ کی جو ہے وہ رقم کھاؤں گا نہیں، آپ کو واپس کر دوں گا۔ تو یہ زمین جو ہے آپ اپنے قبضے میں رکھیں، جب میں آپ کے پیسے لوٹا دوں گا تو ہی میں اپنی زمین واپس لے لوں گا۔ تو گروی چیزیں رکھنا جائز ہے، جس طرح کہ زیور گروی رکھا جاتا ہے یا جانور گروی رکھ دیا، ٹھیک ہے، اسی طرح زمین، گھر، دکان، یہ گروی رکھنا جائز ہے۔ لیکن جو شے گروی رکھی جائے تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ مثال کے طور پر کسی نے جو ہے وہ مجھ سے قرض لیا اور اپنے زیور مجھے گروی رکھ دیے، اب وہ زیور استعمال میں نہیں لا سکتا، ٹھیک ہے جی، کہیں آنا ہے جانا ہے یا مہمان آئے ہیں تو میں کہوں گی یہ بچے گھر والے یہ پہن لیں، تو چلو جب وہ آئے گا پیسے دے کر واپس آئے گا تو اس کو وہ لوٹا دیں گے، استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی جب زمین گروی رکھ دی ہے تو زمین کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اسے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے کہ چلیں بھی 4 مہینے 6 مہینے سال لگ ہی جانا ہے تو میں 2-4 فصلیں اٹھا لوں اس زمین سے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ قرض دے کر کے جو پھر نفع حاصل کیا جاتا ہے
یہ سود کے زمرے میں آئے گا، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں آپ اس زمین کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، ٹھیک ہے، جب وہ پیسے واپس کر دے گا زمین اس کی واپس کر دیں، اور یوں کہ اس زمین میں کوئی شے، کوئی فصل وغیرہ بیج کر ہاں جی فائدہ اٹھانا یا اس کو کرائے پہ دے دینا کہ یہ بھی اب میرے پاس ہے، جب تک وہ پیسے نہیں دے گا، وہ سال نہ دے، وہ 5 سال نہ دے، وہ 10 سال نہ دے، میں گائی رکھاں گا، ٹھیک ہے، جدو پیسے میں نے واپس ملن گے زمین ان میں دے دیاں گا۔ تو یہ گروی شے سے فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ فائدے اٹھانے کی فائدہ یہ ہے کہ اس کا پیسہ محفوظ ہے، اس کو یقین ہے کہ یہ کھائے گا نہیں، کھائے گا تو میں تو یہی ہوتا ہے نا، گروی میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ گروی شے اسی لیے رکھی جاتی ہے تاکہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے اس سے آپ مطمئن ہو جائیں کہ یہ میرا پیسہ کھائے گا نہیں۔ جس طرح میں پہلے مثال دی، زیور اس نے اب میرے پاس گروی رکھ دیا، ہاں جی اب مجھے پتہ ہے اس کا زیور میرے پاس ہے، وہ پیسہ نہیں کھائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح مکان، دکان یا زمین، پلاٹ وغیرہ اس نے گروی، یعنی اس کے کاغذات مثال کے طور پہ آپ کے پاس رکھ دیے، یار جب میرے پاس پیسے ہوں گے آپ کا قرضہ میں واپس دے دوں گا، یہ کاغذ میں واپس لے لوں گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ ہاں بعض صورتیں ہیں جن میں فائدہ اٹھانا جائز ہے، جس طرح کے جانور اگر اس نے گروی رکھ دیے، ہاں جی میں نے اس کو پیسے دیے، اس نے بھینس جو ہے اپنی وہ مجھے دے دی، اب بھینس کو وہ 6 مہینے پیسے نہ دے، سال پیسے نہ دے، تو میں فری میں اس کو تھوڑے چارہ کھلاؤں گا، ہاں جی تو جتنا میں چارہ کھلاؤں گا اتنا دودھ اس کا استعمال کروں گا، تو یہ ہے وہ جو میں خرچ کر رہا ہوں اور اس کو وصول کر رہا ہوں، اس کو بھی تو زندہ رکھنا ہے نا۔ یا پھر یہ کہ وہ چارہ اس کے ذمے ہے، وہ چارہ ڈالتا رہے، اپنا دودھ لیتا رہے، بھینس میرے جو ہے نا وہ قلعے پہ بندھی رہے گی، میری حفاظت میں رہے گی۔ زمین فرض کرو ایک بندے کو 2 سال 3 سال پیسے نہیں بنے، وہ زمین تے بنجر ہو جائے گی، اس صورت میں اس کو کاشت کر سکتے ہوں، جو زمین بنجر ہوگی یا زمین آباد ہوگی اس کا آپ کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، وہ تو آپ نے قرض پہ دی ہے نا، اس کو آپ نے اس کو قرضہ دیا ہے، تو آپ بس قرضہ وصول کریں گے، زمین سے فائدہ نہیں لیں گے، ٹھیک ہے، وہ خراب ہو، وہ ویران ہو، وہ آباد ہو، وہ مالک کی ہے، ٹھیک ہے۔ میت کو غسل دینے سے پہلے کلمہ شہادت کیوں نہیں پڑھتے؟ مجھے کیا پتا کیوں نہیں پڑھتے، ایسا ہوتا ہوگا کہ نہیں پڑھتے ہوں گے۔ کلمہ شہادت پڑھنے میں حرج نہیں ہے، البتہ قرآن پاک کے بارے میں حکم یہ ہے کہ میت کو جب تک غسل نہ دے دیا جائے اس کے پاس تلاوت قرآن پاک نہ کی جائے، یہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ اس کے پاس تلاوت قرآن نہ کی جائے، کب تک؟ جب تک اس کو غسل نہیں دیا، اور جب غسل دے لیا ہے اب قرآن پاک پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ البتہ کلمہ شہادت جو ہے یہ قرآن پاک تو نہیں ہے، نہ قرآن کی کسی آیت کا جز ہے، اس کے پڑھنے میں حرج نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ قرآن کی نیت سے بھی نہیں پڑھا جاتا، پہلا کلمہ بھی اگر پڑھا جائے تو قرآن پاک کی نیت سے نہیں پڑھا جاتا، بنیت تبرک پڑھا جاتا ہے، حالانکہ پہلا کلمہ جو ہے یہ قرآن کی آیات کے ٹکڑے ہیں، لا الہ الا اللہ یہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے، محمد رسول اللہ یہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے، تو بہرحال جو ہے وہ پڑھنے والا وہ تو برہنہ نہیں ہوتا، اس کا ستر بھی چھپا ہوتا ہے، اور میت کا بھی جو ہے وہ ستر چھپا ہی ہوتا ہے، اور اگر کپڑا باریک ہے غسل دیتے وقت، جس طرح کہ وہ کفن کے ساتھ آتا ہے کپڑا، تو جس کے وجہ سے وہ کپڑا جو ہے وہ گیلا ہونے کے ساتھ جسم کے ساتھ چپک جاتا ہے، تو ایسا کپڑا استعمال نہ کیا جائے، موٹی چادر یا کھیس جو پاک ہو اس کو آپ استعمال کریں، تاکہ جب وہ گیلا ہو جائے
تو جسم کے ساتھ چمٹے نہ اور جسم کی رنگت جو ہے وہ اس سے ظاہر نہ ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے کلمہ شریف پڑھنے میں۔ آپ پہلا کلمہ ہے، دوسرا کلمہ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ باقی کیوں نہیں کوئی پڑھتا یہ وہ بہتر جانتا ہے، کیوں نہیں پڑھتا۔ اچھا، گیم میں بونس ملتا ہے تو اس بونس سے گیم کھیلنا کیسا ہے؟ اس میں ڈپازٹ نہیں کیا۔ دیکھیں گیم جو ہے نا، شریعت کے اندر 4 طرح کی گیم جائز ہیں، اور ضمناً اس کے تحت جو ہے نا وہ فقہائے کرام نے، علماء نے جو بحث کی ہے میں اس کو سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کا کھیل جائز ہے، مفہوماً میں عرض کرتا ہوں، اور یہ مختلف احادیث کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو ایک میں 3 کچھ اور بیان ہوئی ہیں، دوسری میں 3 کچھ اور بیان ہوئی ہیں، ایک چیز کا ڈیفرنٹ کے ساتھ، ٹوٹل 4 بنتی ہیں۔ اچھا، ان میں فرمایا کہ گھوڑ سواری یہ جائز ہے، تیر اندازی یہ بھی جائز ہے، اور تیراکی یعنی تیرنا یہ گیم یہ بھی جائز ہے، اور نمبر 4 ہے اپنی اہلیہ سے جو ہے وہ ملاعبت کرنا، یہ 4 کھیل جائز ہیں، اور ان چاروں کا جو اصل ہے نا وہ جہاد کی تیاری ہے۔ ان 4 کھیلوں کا اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ جہاد کی تیاری ہے، یعنی بندہ جہاد کے معاملے میں ایکٹیو رہے۔ گھوڑ سواری ہے تو اس میں یہ ہے کہ دشمن کے سر پہ فوراً پہنچ سکتا ہے اگر گھوڑا دوڑانا آتا ہوگا، اور اسی طرح دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچا لے گا اگر گھوڑا جو ہے وہ بھگانا آتا ہوگا، دوڑانا آتا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ یہ گھوڑ سواری جو ہے اس کے ساتھ جہاد میں بندے کو معاونت ملتی ہے، اس لیے یہ جائز ہوا۔ تیر اندازی میں بھی یہی ہے کہ اپنے دشمن کو دور سے جو ہے وہ نشانہ بنانا، اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ، اب اس لیے تیر اندازی بھی جائز ہوئی، اور تیراکی یعنی تیرنا یہ بھی، تاکہ دشمن تک اگر پہنچنا ہے، رستے میں نہر ہے، دریا ہے، یا دشمن پیچھے لگا ہوا ہے اور اپنی جان بچانی ہے اور آگے دریا ہے یا نہر ہے اس کو پار کرنا، تو تیرنا آنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کھیل ارشاد فرمائے تو ان میں اصل ہے جہاد کی تیاری، کھیل کا کھیل ہے، جہاد کی تیاری ساتھ ہی ہو رہی ہے۔ اب دور جدید کے اندر ان کی جگہ پہ آپ لے لیں کہ جدید جو ہے وہ گاڑیاں جو ہیں، ہاں جی، گھوڑ سواری کی جگہ پہ آ گئیں گاڑیاں، تو بندے کو یہ چلانی آنی چاہیے، ان کو سیکھنا چاہیے۔ اور تیر اندازی کی جگہ پہ جو ہے وہ جدید ہتھیار آ گئے، دور سے دشمن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو یہ چلانے آنے چاہیے۔ اس میں جہاد کی بھی تیاری ہے، یہ کھیل کا کھیل ہے۔ اور تیراکی تو اسی طرح ہے جس طرح پہلے تھی، آج بھی تیراکی ہے، یہ بھی آنی چاہیے۔ اور چوتھی شے ہے، کھیل ہے ملاعبت، یعنی کہ بیوی کے پاس جب جائے اسے قربت حاصل کرنے کے لیے تو اس سے جو ہے وہ ڈائریکٹ صحبت اختیار نہ کرے بلکہ کچھ دیر کے لیے اس کے ساتھ کھیلے۔ یہ سرکار نے کنایتاً ارشاد فرمایا، آپ بھی سمجھ جائیے۔ تو اس میں بھی جہاد ہی کی تیاری ہے کہ اس سے گھر کا امن باقی رہتا ہے، اور اولاد جو ہے وہ اس کی نسل جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ تو یہ اچھی نیتیں، محمود نیتیں جو ہیں یہ اس کے اندر شامل ہوں گی۔ اسی کے ضمن میں فقہائے کرام علماء فرماتے ہیں کہ ہر وہ کھیل کہ جس میں جہاد کی تیاری یا جسم کی جو ہے وہ جسم کو ایکٹیو کرنا، ٹھیک ہے، یا ورزش کہہ لیں، جس میں شامل ہو وہ جائز ہے، اور وہ بھی شریعت کی حد کے اندر۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ فٹ بال ہے، ہاں جی، یا ہاکی ہے، وہ اگر کھیلنا چاہتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ میں ذرا یہ کھیل لوں، میری ورزش ہو جائے گی، دوڑ کی دوڑ ہے، ورزش کی ورزش ہے، کھیل کا کھیل ہے، تو یہ جائز ہے۔
لیکن اس میں وہ جو ہے وہ نکر پہننا کہ جس سے ستر جو ہے وہ گھٹنوں سے اوپر تک ہو، جو ہے جی ستر ننگا ہو رہا ہو، پھر جائز نہیں ہے، بات سمجھے؟ یا نماز کا وقت اس کی پرواہ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ تو اگر کسی اور وجہ سے یعنی کہ اس کے اندر قباحت پائی جاتی ہے تو وہ پھر کھیل کھیلنا جائز نہیں ہے، ورنہ اگر اس کے اندر یہ ورزش پائی جاتی ہے تو پھر اس کھیل کا کھیلنا جائز ہے۔ اور عموماً جو موبائل پہ کھیلتے ہیں اس میں کوئی ورزش نہیں ہے، اس میں مال کا بھی ضیاع ہے، اس میں وقت کا بھی ضیاع ہے۔ وقت تو برباد ہوتا ہی ہے، گھنٹوں گھنٹوں جو ہے وہ نوجوان لگے رہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور جہاد کی اس میں کون سی تیاری ہے، کوئی ورزش نہیں ہے، ذہنی تھکاوٹ الگ سے ہے، مال بھی ضائع ہوتا ہے۔ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن یعنی قیامت کے دن تم سے ہر ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ سلائی جو بندے نے آنکھ میں ڈالی ہوگی نا، اللہ اس کے بارے میں بھی پوچھے گا، یہ تو نے ڈالی تھی، یہ میری نعمت تھی نا، اس کو کیوں ڈالا تھا؟ ہاں جی، اب سلائی ڈالنا، سرما لگانا سنت بھی ہے، بندے سرما اس لیے بھی لگاتے ہیں میں ذرا خوبصورت نظر آؤں، اس لیے بھی لگاتے ہیں میری آنکھوں کی بنائی جو ہے وہ تیز ہو جائے۔ ہر طرح کے بندے کا اپنا اپنا الگ جو ہے وہ مائنڈ ہوتا ہے، الگ نیت ہوتی ہے۔ تو اتنی سی نعمت کہ سرما جو سلائی لگائی ہے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، تو یہ جو بجلی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وہ ہم یہ نہ کہیں چارجر لگایا تو اس میں کون سے یونٹ جاتے ہیں، اس میں کون سا اتنا بل آ جاتا ہے، ہاں جی تو جو بیٹری اڑ جائے گی تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہیں۔ وقت کا بھی زیادہ، وقت بھی نعمت ہے، وقت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، وہ جو مال آپ کا ضائع اور اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے والی نفسی کا علی کا حق، حدیث پاک کے اندر بھی ہے، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اور موبائل کے یوز کے اندر اتنے نوجوان جو ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں، ان کو وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا، گھنٹوں گھنٹوں جو ہیں وہ آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ سکرین کی شعائیں جو ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو موبائل کی گیم ہے نا، تو اس سے ایوائڈ بہتر ہے۔ اب وہ آگے کہ بونس ملتا ہے، وہ لینا کیسا ہے، وہ دینا کیسا ہے، یہ تو ایک ایسی بات ہو گئی جب گیم کھیلنا ہی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بندہ یہ کہے کہ ایک معاذ اللہ شراب کا گلاس ہے تو اس کے اندر جی دودھ کے 2 گھونٹ ڈال دی ہیں تو وہ پینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ بھئی جب شراب ہی ناپاک ہے تو اس میں آپ 2 گھونٹ دودھ کے ڈالیں یا پورا جگ ڈال دیں تو وہ ناپاک ہی رہے گی، تو کھیل کھیلنا ہی جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ بونس آتا ہے، وہ سکے آتے ہیں، وہ روپیے آتے ہیں، وہ ایسا ہوتا ہے، وہ اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں، وہ نہیں بھی آتے، تو یہ سب فضولیات ہیں، اس کا کوئی جو ہے وہ یعنی کہ شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ آپ وہ کوئی اور گیم جو ہے وہ کھیلیں کہ جس کے اندر آپ کی جسمانی صحت جو ہے وہ بحال رہے، جہاد کی تیاری آپ کی رہے، بندہ ایکٹیو رہے۔